السلام علیکم۔ ایم ایچ اسلامک اسٹوڈیو میں تمام ویورز کو خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو ارطغرل غازی کا تھوڑا سا تعارف کرایا تھا، تو دوستو امید ہے آپ کو وہ ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل غازی اور خلافت عثمانیہ کے قیام کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک بغور ملاحظہ فرما لیں، تاکہ آپ کو آج کی اس ویڈیو یعنی ارطغرل غازی اور خلافت عثمانیہ کے قیام کا مکمل طور پر علم ہو جائے۔ اور جو لوگ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ کائنڈلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں، تاکہ ان تک ہمارے نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے پہنچتا رہے۔ دوستو، ارطغرل غازی کی پوری جنگی مہم میں شیخ ابن العربی نے روحانی پیر کے طور پر بہت مدد کی۔ اس کے علاوہ ارطغرل کے 3 بہادر ساتھی باسمی بے، ترغوت بے اور ریشان بے کا اس کے ساتھ بہت ساتھ تھا۔ آج میڈیا پر دکھایا جانے والا جو ارطغرل غازی کا ڈرامہ ہے، انہیں تینوں کی بہادری، شجاعت اور جانثاری کے ارد گرد ہے۔ دکھائے جانے والے ڈرامہ میں بہت سلیقے کے ساتھ منگولوں کا ظلم و ستم، صلیبیوں کی سازش اور اپنوں کی غداری دکھائی گئی ہے۔ ڈرامہ میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح آج کے حالات ہیں، 13ویں صدی کے حالات بھی بالکل اسی طرح بدتر تھے۔ چنگیز خان کی فوج مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہی تھی۔ صلیبی مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور مسلمان بھی کم ہمتی کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ صلیبیوں اور منگولوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنوں کے ساتھ ہی غداری کرتے تھے۔ ان مشکل حالات میں ارطغرل غازی نے عالم اسلام کو متحد کرنے اور انہیں ذلت و خواری سے نکالنے کا خواب دیکھا، اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کر دی۔ عیسائیوں، صلیبیوں اور منگولوں میں اپنا خوف قائم کر دیا۔ ان کی وفات کے 10 سال بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی، اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیل گئی اور دنیا کی سب سے لمبی مدت تک قائم رہنے والی اور سب سے مضبوط سلطنت بن گئی، جو کہ 1923 تک قائم رہی۔ ڈرامہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اسلامی تہذیب و ثقافت کو پیش کیا گیا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد دنیا کا ہر مسلمان ارطغرل غازی کو اپنا ہیرو، محسن اور عظیم مجاہد سمجھتا ہے۔ علاقائیت اور نسل کی بنیاد پر ذرہ برابر بھی تعصب کا خیال نہیں آتا۔ عرب و عجم، قبیلہ اور علاقائیت کے بنیاد پر پایا جانے والا آپسی تعصب کو یہ ڈرامہ مٹا دیتا ہے۔ رائٹر کا حسن کمال یہ ہے کہ اس نے اس میں ترکوں کو اپنی تہذیب کو بھی جگہ دی، لیکن اس سے ذرہ برابر بھی دیگر علاقوں اور خطوں کے رہنے والوں کی دلچسپی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈرامہ کا کردار اس طرح سے ہے کہ عیسائی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے خلاف جھوٹ بولا جا رہا ہے، بلکہ وہ بھی اسے پسند کرتے ہیں، اور کئی عیسائی فیملی ڈرامہ دیکھنے کے بعد ایمان لا چکی ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ڈرامہ کے کردار کی تھی۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ حقیقت میں ارطغرل غازی کون تھا، تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیا ڈرامہ میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ تاریخ میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ حال ہی میں BBC نے ایک مضمون لکھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ ارطغرل ڈرامہ میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ خلاف حقیقت اور تاریخ کے برعکس ہے۔
کئی یورپین اور امریکی دانشوروں نے بھی اس ڈرامہ پر سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ ارطغرل غازی ایک گمنام ہے جسے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے زبردستی ہیرو بنا کر پیش کر دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ ارطغرل کے حوالے سے تاریخ میں زیادہ تذکرہ نہیں ہے، تاہم جو تذکرہ ہے اس ڈرامہ سے اس کے اکثر کردار میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ تاریخ پڑھنے اور ڈرامہ دیکھنے کے بعد آپ یقینی طور پر یہی کہیں گے کہ ڈرامہ میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اور اس وقت کے یہی حالات تھے جیسا کہ ڈرامہ میں بتایا گیا ہے۔ مولانا شاہ اکبر نجیب آبادی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ ارطغرل اپنے 400 جنگجوؤں کے ساتھ اناطولیہ جا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک فوج جیت رہی تھی اور دوسری فوج شکست کھانے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ارطغرل نے اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست خوردہ فوج کا ساتھ دیا۔ ارطغرل نے شکست خوردہ فوج کا ساتھ محض اپنی اس فطرت کی وجہ سے دیا کہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کا ساتھ دینا فرض سمجھتا ہے۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج کون ہے اور اس کے بدلے کیا انعام ملے گا۔ ارطغرل کے حملہ کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست دوچار ہو گئی اور فوج جو ہار رہی تھی وہ فوج جیت گئی۔ اس طرح جنگ کا پاسا بدل گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلجوق سلطنت کی فوج تھی اور سامنے منگولوں کی فوج تھی۔ بعض مورخین نے صلیبی فوج لکھا ہے۔ بہرحال سلجوق سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو اس کی بہادری سے خوش ہو کر انہیں سوغوت کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا اور اپنا سردار اعلیٰ منتخب کیا۔ دوستو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔